اب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ پچھتاوا رہتا تھا کہ میں نے تو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ بت پرستی میں ضائع کر دیا۔ ہم جب ناظرین کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ گھر میں پیدا ہوتے ہی ہم مسلمان پیدا ہوئے، ایک اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ امت محمدی میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں وہی پچھتاوا ہے کہ میں نے تو بہت وقت ضائع کر دیا، سوچنے لگی کہ اب مجھے زندگی کے باقی دن رسول اللہ کی قربت اور اسلام کی خدمت میں ہی بسر کرنے ہیں۔ آپ کی ایک ٹانگ میں بتایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی لنگ تھا، لیکن اس کے باوجود روزانہ بارگاہ نبوی میں حاضری آپ ضرور دیا کرتے تھے۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو رسول اللہ نے انہیں ٹانگ کی اس معذوری کی وجہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی، لیکن جب غزوہ احد کا وقت آیا تو آپ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت اپنے عروج پر تھا۔ جب جہاد کے لیے روانگی کا وقت آیا تو حضرت عامر بن جموح نے اپنی زوجہ کو الوداع کہا اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، جس کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ اور پھر آپ نے لوہے کی زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ اس شان سے میدان جنگ کو روانہ ہوئے کہ جو بھی دیکھتا وہ آپ کے جذبہ ایمان کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ احد میں پہنچ کر جب آپ کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو لنگڑاتی ہوئی ٹانگ سے خود کو گھسیٹتے ہوئے بے اختیار آپ کی جانب بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے عامر، مگر تم نے زرہ کیوں پہنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے بھی تو جہاد پہ جانا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بیٹے جہاد پر جا رہے ہیں، تمہاری ٹانگ میں تکلیف ہے، تم ایسا کرو کہ گھر میں رک جاؤ۔ یہ سنا تو عاشق رسول اشکبار ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ نبی پاک نے غلام کی یہ بات سنی تو فرمایا کیوں نہیں، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو عرض کی حضور تو بس پھر جہاد کی اجازت دے دیجئے، جیسے میں لنگڑاتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں جنت میں بھی اسی طرح حاضر ہو جاؤں گا۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر رسول اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ کا یہ بوڑھا اور معذور غلام، یہ بوڑھا اور معذور عاشق رسول اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھ کر دشمن پر وار کر رہا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کا نوجوان بیٹا خلاد بھی بہادری سے لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹے لڑتے لڑتے یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔